مشورہ ہمارے بہت ہی محترم قبلہ شکیل ہاشمی صاحب کا تھا، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ان کی حسن نیت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج میں آیا تو جیسے ہی میں اوپر چڑھا تو بے اختیار میری نظر اٹھی اس طرف، یہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے، تو جیسے ہی آتے تھے تو ان کا چہرہ سامنے ہوتا تھا۔ تو میں جیسے ہی داخل ہوا تو بے اختیار میری نظر اٹھی، لیکن آج وہ نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت محبت کرنے والے تھے، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، آل رسول تھے، اور آل رسول کا کام ہی شفقت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک شاہدین والشاکرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلی بات، کتاب رحمت قرآن مجید، اس کی ترتیب دو قسم کی ہے۔ ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے قرآن مجید کی، جو نزول کے اعتبار سے ہے، جس ترتیب کے ساتھ کتاب رحمت قرآن مجید نازل ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اقدس پر جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا، وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری ترتیب، جس ترتیب کے ساتھ مصحف میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے، جو ہم قرآن مجید کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، تو اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورت سورہ علق ہے۔ اس کی ابتدائی آیات حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ نزول کے اعتبار سے ہے، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے مصحف شریف میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن مجید والفرقان حمید کی اسی طرح سے سورتوں کی بھی دو کیٹیگریز کے اندر تقسیم کی گئی۔ کچھ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی تھے، حضور بدر میں تھے، وہاں بھی قرآن نازل ہوا، حضور احد میں تھے، وہاں بھی قرآن نازل ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ المکرمہ میں بھی قرآن نازل ہوا۔ لیکن جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ صورتیں مدنی ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، ترتیب کے اعتبار سے مصحف شریف میں یہ پہلی سورت ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا نمبر 5واں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سے لے کر
ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف کے حوالے سے اتنی تاکید فرمائی کہ ہر جائز اور نیک کام کو کرنے سے پہلے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ شریف پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہر جائز اور نیک کام، گھر کا دروازہ بند کر رہے ہو تو بھی بسم اللہ پڑھو، کھول رہے ہیں پھر بھی بسم اللہ پڑھو، کوئی بھی چیز ڈھانپ رہے ہیں بسم اللہ شریف پڑھیں، کوئی بھی کام کا آغاز کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ شریف سے اس کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ کے حوالے سے بڑی تاکید کی گئی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام عشق و محبت، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے۔ اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ شروع اللہ کے نام سے تو پھر تو تم نے شروع سے شروع کر دیا۔ اللہ کے نام سے کہاں شروع ہوا؟ تم نے شروع سے شروع کر دیا۔ یہ سوچ ہے بزرگوں کی۔ تو عرض کی حضور پھر اس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ ارشاد فرمائے ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو مالک سارے جہان کا۔ اگر انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو اور اس کی توجہ بھی ہو تو پھر اسے نماز پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ صحیح ہے۔ ہمارے ہاں جو اکثر شکایت کی جاتی ہے نا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نماز کے ترجمے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم نے جو نماز سیکھی نا، میں کہا کرتا ہوں کہ وہ 7 سال کی عمر میں ہم نے نماز سیکھی، وہ طوطے والی نماز۔ جس طرح طوطے کو چند جملے رٹا دیے جاتے ہیں نا، اس کے آگے آپ کچھ بھی بولتے رہے وہ انہی کو ریپیٹ کرے گا کیونکہ اسے آتا اتنا ہی ہے۔ تو ہم نے 7 سال کی عمر میں نماز سیکھی، ہم 70 سال کے ہو گئے، ہم نے دنیا کی ہر چیز اپڈیٹ کر دی، نماز اپڈیٹ نہیں ہوئی ہماری۔ اللہ اللہ۔ جو موبائل آج سے 10 سال پہلے استعمال کیا جاتا تھا آج اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جو کمپیوٹر 15 سال پہلے استعمال ہوتا تھا آج اسے کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ ہر چیز میں ہم اپڈیٹ ہوئے، ہر چیز میں ہم آگے بڑھے، لیکن نماز جو ہم نے 7 سال کی عمر میں سیکھی تھی، 70 سال کے ہو کر بھی ہماری نماز وہی ہے۔ ہم نے اس کے اندر کوئی اپڈیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو۔ وہ سنہ سے ہم نے شروع کیا تھا، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ کی سورت، درود پاک، اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا ہے تو ہم اسی پر قائم ہیں۔ اس کے ترجمہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، نماز کے مکروہات، مکروہ تنزیہات، مکروہ تحریمیات، یہ چیزیں ہم نے نہیں سیکھی۔ ہم نے نماز میں اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ تو اگر ترجمہ ذہن کے اندر ہو تو پھر بندے کا ذہن نماز میں بھٹکتا نہیں ہے، پھر ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا اور توجہ کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک جاتا ہے تو رب فرماتا ہے یہاں تک میری ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتا ہے تو بات آدھی آدھی ہو جاتی ہے، آدھی رب کی ہے آدھی بندے کی ہے، اور اس کے بعد پھر ساری بندے کی ہے باقی کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے، اس مالک کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہ رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا
اتنا رحم کرنے والا کہ اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اتنا رحم کرنے والا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ رحمان صرف اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ذات ہے. بندہ رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا. رحمان صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک. یہ جو ہمارے یہاں عام طور پر نام رکھ لیے جاتے ہیں نا دکانوں کے، رحمان بک ڈپو، رحمان آٹوز، رحمان جرنل اسٹور، یہ صحیح نہیں ہے. رحمان اللہ کی ذات ہے، بندہ رحمان نہیں ہو سکتا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید نے رحیم کا لفظ استعمال کیا، رحمان انہیں بھی نہیں کہا. تو جب رحمان حضور کو نہیں کہا گیا تو پھر کوئی اور بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمان صرف اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی رحمان نہیں ہے. بندہ رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک. اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ تخصیص کی گئی، مخصوص کیا گیا اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ذات کو کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج جو تاریخ ہے، آج کا جو دن ہے، اس دن کا مالک، آج کے دن کا مالک بھی وہی ہے، لیکن کہا گیا قیامت کے دن کا مالک. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا مفسرین کرام نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر عارضی طور پر لوگ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ موبائل میرا ہے، یہ گھر کسی کا ہے، وہ پلاٹ کسی کا ہے، اس گاڑی کا مالک کوئی ہے، یہ چیز کسی کی ہے، یہ چیز کسی کی ہے. دنیا میں عارضی طور پر لوگ ملکیت کے دعوے دار ہیں، لیکن قیامت کے دن کا دعوے دار کوئی نہیں ہے سوائے رب کے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قیامت کے دن صرف اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہوگا، اس کی ملکیت ہوگی، اس کی حکومت ہوگی، اسی کا اقتدار ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سوال کرے گا، کدھر ہے وہ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کج کلا کہ جو کھڑے ہوتے تھے تو دنیا کھڑی ہوتی تھی، جن کے نام سے دنیا چلا کرتی تھی، کدھر ہے وہ آج؟ کوئی جواب نہیں دے گا، کسی کی آواز نہیں آئے گی جواب ہوگا نہیں. کہ ہم کچھ ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ للہ واحد القہار، ایک رب واحد قہار کی حکمرانی ہے. تو قیامت کے دن کو مخصوص اس لیے کیا گیا یہاں پر کہ قیامت کے دن میں اور کوئی دعوے دار نہیں ہوگا. دنیا میں تو عارضی ملکیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ تبارک و تعالی عز و جل رب واحد کی حکمرانی ہوگی. اس دن کوئی اور نہیں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ جو بندوں کے ذریعے بسا اوقات مدد کی جاتی ہے نا، بندوں کے ذریعے، یہ مدد بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہی کی مدد ہے. کوئی شک نہیں. بندوں کو مدد کرنے والا، انہیں اختیار اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے دیا. اگر اللہ تعالیٰ اختیار نہ دے، اللہ کسی کو مدد کرنے والا نہ بنائے، تو کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی شک نہیں. جو بھی اللہ کا بندہ مدد کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کرتا ہے. یہ کسی نے مائک بنایا نا جس کے ذریعے آواز آپ تک آ رہی ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے. اس انسان کو یہ عقل، یہ شعور کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو حقیقت میں یہ اللہ ہی کی مدد ہے. اسی طرح اولیاء کاملین، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نبی اور رسول جو بندوں کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا سے کرتے ہیں. در حقیقت مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ کے بندوں کا مدد کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہی کا مدد کرنا ہے.
پھر اس سے آگے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ سوال یہ ہوا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کی کہ الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ راستہ سیدھا کون سا ہے؟ تو اس سیدھے راستے کی نشاندہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، خود بتایا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کس راستے پر چلو گے تو وہ صحیح راستہ ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے خود اس کی نشاندہی فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ جو ہے یہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے انعام کیا، سبحان اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب انعام کن پر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا؟ قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرما دیا کہ کن پر اس کا انعام ہوا۔ ارشاد فرمایا انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا اللہ کے نبیوں پر، جن پر انعام ہوا وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں اور وہ نیک لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پر اگر چلو گے نا، اپنی مرضی کے راستے پر تو بھٹک جاؤ گے۔ رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کس راستے پر چلا؟ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو تیرے نبیوں کا راستہ تھا، ہمیں اس راستے پر چلا جو صدیقوں کا راستہ تھا، الہ العالمین ہمیں اس راستے پر چلا جو شہیدوں کا راستہ تھا، مالک ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جو گمراہ ہوئے، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا کہ جو بھٹک گئے راہ سے، ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں پر غیر المغضوب علیہم سے مراد دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے یہودیوں کا اور ایک گروہ ہے عیسائیوں کا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ الہ العالمین ہمیں نہ یہودیوں کے راستے پر چلا، نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پر چلا، ہمیں تو ابو بکر صدیق کے راستے پر چلا، ہمیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلا، ہمیں عثمان ذو النورین کے راستے پر چلا، ہمیں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے راستے پر چلا، ہمیں ابو ہریرہ کے راستے پر چلا، ہمیں طلحہ عمیر کے راستے پر چلا۔ ایاک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمیں اپنے ان بندوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ سورہ فاتحہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے مصحف شریف میں یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، سورہ بقرہ، اور نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ کا جو نمبر ہے یہ 79واں نمبر ہے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس کے ابتدائی پر ہی چند باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، پھر باقی آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا درس چلتا رہے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، ارشاد فرمایا کہ وہاں پر جن تو کیا وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اسے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ جو آج ہم اپنے گھروں کے اندر بے برکتی کا رونا روتے ہیں نا،
کہ خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کما کما کے کمر ٹوٹ گئی، پورا نہیں پڑتا ہے، سورہ بقرہ پڑھیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں. اور یہ وہ تعویذ ہے کہ جو کسی گلی کے بابے نے نہیں دیا، یہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، برکت کا تعویذ. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام نے عطا کیا ہے سبحان اللہ. کہ سورہ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھو، خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. ہر شر، ہر شریر، جن، شیطان سورہ بقرہ کے پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. یہ سب سے بڑی سورت بھی کہی جاتی ہے اس کو قرآن مجید کی. اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہے نا اس سورت کے اندر، تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے 100 باتوں کا حکم دیا ہے. 100 کاموں سے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور 100 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم ارشاد فرمایا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری نظر سے دیکھے، اگر کوئی میری نظر سے دیکھے، تو امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 باتیں تو بڑی کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں 1000 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، 1000 چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. 100 تو بڑی کم ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے 1000 باتوں کا حکم دیا اور 1000 باتوں سے منع فرمایا، اور اس کے اندر 1000 قسم کی نصیحتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو. اس سورت کا جو پہلا رکوع ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات کہلاتے ہیں. قرآن مجید کا پہلا لفظ جو بھی شخص پڑھتا ہے، وہ عالم ہو، وہ حافظ ہو، وہ محدث ہو، وہ مفسر ہو، وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ الف لام میم اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے، یہ کوڈ ورڈ ہے. آج کی لینگویج میں کہوں نا، یہ کوڈ ورڈ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اس کا ترجمہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جانتا ہے، یا اللہ کے بتائے سے اللہ کا حبیب جانتا ہے، یا پھر اس کا ترجمہ وہ جانتا ہے کہ جسے اللہ یا اللہ کا رسول بتا دے. کوئی تیسرا نہیں جانتا. یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا حبیب جانتا ہے، یا جسے اللہ اور اس کا رسول بتا دے وہ جانتا ہے. کوئی تیسرا اس کا ترجمہ نہیں جانتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا رائٹر ہونا، مصنف، لکھنے والا، وہ کوئی کتاب لکھتا ہے، وہ کچھ بھی لکھتا ہے تو اس کے ابتدائیے کے اندر یا اس کے آخر کے اندر وہ یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری تحریر کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھیں تو مجھے بتا دیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن کے اندر جو ہے اس کی اصلاح کی جائے، دوبارہ اگلی ایڈیشن کے اندر وہ غلطی دوبارہ نہ آئے. ہر رائٹر یہ بات لکھتا ہے. کتاب رحمت قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جب اس کو کھولو تو پہلی آیت میں کہا گیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر غلطی اور شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر بھی کہ الہ العالمین، نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار جو ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں. اگر قرآن مجید بھی انہیں ہی ہدایت دے گا تو پھر گناہگاروں کو ہدایت کدھر سے ملے گی؟ گناہگار ہدایت لینے کدھر جائے گا؟ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے نیکوکاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. مالک متقی، نیک، پرہیزگار تو پہلے ہی راہ ہدایت پر ہے، وہ پہلے ہی سیدھے راستے پر ہے. تو اگر قرآن بھی انہی کو ہدایت دے گا تو ہم جیسے گناہگار کدھر جائیں؟ گناہگاروں کو ہدایت کدھر سے ملے گی؟ تو مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو سب کو ہدایت دیتا ہے، قرآن تو سب کو ہدایت دیتا ہے. جب بارش ہوتی ہے نا تو پانی برستا ہے، ہر جگہ پانی برستا ہے، لیکن
ہریالی صرف وہیں پر ہوتی ہے جہاں کی زمین کچی ہوتی ہے. اگر کسی نے زمین پر پلستر کروا دیا، ٹائلیں لگوا دی، تو وہاں پر جتنی مرضی بارش برس جائے ہریالی نہیں آ سکتی. ادھر سبزہ نہیں اگے گا. سبزہ اسی جگہ پر اگے گا جو زمین نرم ہوگی، جو کچی زمین ہوگی. قرآن سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن اس سے ہدایت لیتا وہی ہے کہ جو متقی ہے. سبحان اللہ. جس کے دل کی زمین نرم ہے، جس نے اپنے دل کو نرم رکھا ہے نا، جس نے اس کے اوپر گناہوں کا پلستر نہیں کیا، اللہ جس نے اس کے اوپر کفر کی ٹائلیں نہیں لگائیں، کیا بات ہے. اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. کیونکہ وہاں کفر کا پلستر ہے، کفر کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کتنی ہی بارش برسا لو اثر نہیں ہوتا. جس کے دل کی زمین نرم ہے، جس کے پاس تقوی کا نور ہے، قرآن اسے ہدایت عطا کرتا ہے. ہدی للمتقین. پھر اس کے بعد جو آگے کی آیات ہیں، 5 آیات، ان 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ایمان والوں کی، جو ایمان والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کیا، ان کی نشانیاں بیان کی گئی، متقی لوگوں کی صفات کو بیان کیا گیا. اب متقی کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی نا قرآن نے، کہ متقی کون ہوتا ہے، اس کی جو سب سے پہلی صفت قرآن نے بیان کی، وہ یہ بیان کی کہ متقی جو ہے وہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے. سبحان اللہ. وہ دلیل نہیں مانگتا، وہ معجزہ طلب نہیں کرتا، وہ حقانیت کی دلائل نہیں مانگتا. متقیوں کا امام، سب سے بڑا متقی اس امت کا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن دیکھے ایمان لائے. کیا بات. حضور فرماتے ہیں نا کہ جب میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی. ابو بکر وہ واحد شخص ہے کہ میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. دوسری بات ہی کوئی نہیں کی. متقی کی پہلی نشانی قرآن نے یہی بیان کی کہ متقی بن دیکھے ایمان لاتا ہے. واقعہ معراج بیان ہوا، صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی. اور صدیق اکبر کے سامنے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ واقعہ معراج کسی مسلمان نے بیان نہیں کیا تھا، ابو جہل نے بیان کیا تھا. لیکن ابو جہل کے منہ سے بھی سن کر صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی، کہا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. تو متقی کی پہلی نشانی بیان کی کہ متقی جو ہوتا ہے وہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے، غیب پر ایمان لانے والا، یہ متقی ہے. اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یہ متقی کی نشانی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بندے کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ بندہ مالدار ہوگا تو وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا، غریب بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم نے نا یہ سمجھ لیا، آج لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو امیروں کا کام ہے، یہ غریبوں کا کام ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں وہ دے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے. غریب آدمی اگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے تجارت کرنے لگ جائے نا، اللہ سے تجارت کرنے لگ جائے، اس کا اس بات پر ایمان ہو کہ میں اللہ کی راہ میں 1 دوں گا وہ مجھے 10 گنا عطا کرے گا، وہ مجھے 70 گنا عطا کرے گا، تو کوئی غریب نہ رہے. بے شک. کیا بات. ہم اصل میں تجارت کرتے ہیں بندوں کے ساتھ. میں نے ان سے کر لی، انہوں نے مجھ سے کر لی، آپ نے اس سے کر لی، میں نے آپ سے کر لی. ہماری تجارت ہوتی ہے بندوں کے ساتھ ہی. اگر ہم اپنے رب سے تجارت کریں نا تو ہم مالدار ہو جائیں. صحیح بات. وہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے تو سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالوں والا جو ہے نا، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جو امیر کبیر ہے، وہ سخی نہیں ہوتا. سخی ہونے کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں ہے. مالا والے سخی نہیں ہوندے، اور جو سخی ہوتا ہے نا، سخیاں کول مال نہیں ہوندا. کیونکہ سخیوں کے پاس مال اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس جو آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، کیا بات. وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں. اور بھائی مالدار آدمی جس کا بینک اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، اس کے بعد لاکھوں روپے ہیں، اس کا کروڑوں روپے پڑے ہیں بینک اکاؤنٹ کے اندر، وہ کسی کو 5-10 ہزار روپے کی 20 ہزار کی مدد کر دیتا ہے، تو اس نے کون سا کمال کیا؟ اس کا اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے نوٹوں سے، اس نے 5-10 ہزار دے کر کسی کے اوپر کون سا احسان کر دیا؟ مالا والے سخی نہیں ہوندے تو سخیاں کول مال نہیں ہوندا.
تو متقی کی دوسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا، امیر ہونا ضروری نہیں ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کرے. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے 1,00,000 دیا ہے یا 1 دیا ہے. وہ خلوص اور اخلاص دیکھتا ہے. اخلاص کے ساتھ دیا ہوا 1 روپیہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور دکھاوے کے ساتھ خرچ کیا ہوا 1,00,000 بھی رب کی بارگاہ میں مردود ہے. تو متقی کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے. اور تیسری نشانی آگے بیان کی گئی کہ متقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نبیوں پر، جو پہلے والے نبی گزرے ہیں، جو پہلے کی آسمانی کتابیں گزری ہیں، ان پر ایمان لاتا ہے. وہ ان سے پہلے والوں کو بھی مانتا ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے. حضور کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن مانتا سب کو ہے. قرآن پر ایمان رکھتا ہے لیکن مانتا ساری آسمانی کتابوں کو ہے. وہ توریت کو بھی مانتا ہے، وہ انجیل کو بھی مانتا ہے، وہ زبور کو بھی مانتا ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی مانتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ روح اللہ کو بھی مانتا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی مانتا ہے، نوح نجی اللہ کو بھی مانتا ہے. وہ سب کو مانتا ہے. وہ اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے. وہ اس کی پہلی کتابوں کو مانتا ہے، ان پر بھی ایمان لاتا ہے. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، سارے رسولوں کو مانتا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. کم و بیش اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے نبیوں کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کم و بیش کہا جاتا ہے. جن جن انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیا گیا، ان پر نام بنام ایمان لانا یہ ضروری ہے. اور جن کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، ان پر مجموعی طور پر بندہ ایمان لائے. کم و بیش اللہ کے جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے، اس دنیا سے پردہ فرمایا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. ان کا ذکر کیا گیا 13 آیات میں. اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خطرناک کیٹیگری ہے. یہ وہ چھپا ہوا زہر ہے کہ جو ایمان کا قاتل ہوتا ہے. ایمان کا قاتل. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کو ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ خاموش قاتل ہے. یہ جو منافق طبقہ ہے نا، یہ خاموش قاتل ہوتا ہے. یہ سامنے کچھ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا ہے. یہ ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے لیکن باطن ان کا کفر پر ہوتا تھا. اور ایک جملہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر مدینہ منورہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ کر بندہ منافق ہو سکتا ہے نا، تو پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں منافق پایا جا سکتا ہے. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر اگر بندہ منافق ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی بھی گوشے کے اندر منافق پایا جا سکتا ہے. لیکن اس منافق کو پہچاننا اور اس کے نفاق سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ بڑا ضروری کام ہے. تو آگے کی 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا، اور ان پر ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر تفصیل سے کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، منافقوں کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضور کی غلامی پر، دین اسلام پر اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے، قرآن کے پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین.